اللہ شیخ بالکل بلا تکلف پوچھ لو جو خیریت ہے خیریت. یہ مسئلہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھیجا میرے حج بنا کے تو بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجا گیا سورہ برات جاتا نازل ہوئی ہیں تو کچھ لوگوں کا ذہن ہے کہ میرے حضرت صدیق اکبر نو معزول کرتا گیا سی. بالکل نا وٹو صاحب نے جائیں فرمایا سیرت دی کتاباں جس طرح لکھا گیا نا وہ یہ ہوئی نقشہ بے حضرت ابو بکر رضی اللہ آپ نے بھیجا سورت برات انہوں نے دیتی مڑ کے حضرت علی رضی اللہ اونٹنی اپنی سوار کر کے بھیجتا حضرت ابو بکر نے ویکھیا بھی حضور دی اونٹنی دی آواز ہے دھیان کیتا تو حضرت چلی سی. انہیں آخیا کیویں آیا انہیں آخیا بھی اللہ دے رسول نے آخیا بھی سورت توبہ دی آیتاں اس کو لے لا تو اعلان کرنا کیونکہ میرے تے وہی نازل ہوئی ہے بھی جہاں میں سورت توبہ لوگوں کو سناواں یا میرے خاندان تو جڑا میرے ہی ہے نا جگہ تے میرے تھاں ہی انہوں سمجھا جائے وہ انہوں ادا کرے. یہ بالکل وٹو صاحب اگر اسی طرح ہی ہے نا پھر انہوں لوگوں کو موقع ملتا بے رسولہ نو پہلا نہیں سی پتا بھی میں سناونی ہے یہ میرے خاندان کا بندہ معاہدہ توڑے یہ عرب دا رواج آپ دے پہلا ہے نہیں سی. اگر سی تو کیوں حضرت ابو بکر کیتا پھر معذول کیتا یہ جو لوگوں نے کر لیا کہ انہوں نے نائل ہی ثابت کر لی بھی انہوں پہلا عہدہ دئیے پھر ہٹا دیئے لوگوں نے پتہ لگے بیٹا ہی قابل ہوں حضور معذول کو کر دے قصہ غلط ہے. یہ بالکل غلط گل ہے اداں کوئی نہیں ہوئی. حضرت ابو بکر جسے امیر حج بن کے چلے گئے سورت توبہ تو بعد اتری انہوں نے ہوں تو کوئی نہیں اتری پھر حضرت علی رضی اللہ آپ نے دیتی تو لے کے گئے کہ حضرت علی دے بارے پوچھا حضرت صدیق امیر ام مامور تو امیر بن کے آیا بے میرے حج بھی یا مامور انہوں نے آخر نہیں امیر حج تسی جے میرے دن میں صرف آیتاں دا سننا لگا آیتاں اتریاں ہی بعد جڑی صحیح ہے پہلا کوئی نہیں سی اتریاں حضرت ابو بکر دے کے نہیں کھوئیاں گئیاں یہ ساریاں ضعیف اور کمزور روایتاں بھی. حضرت جی گزارش ہے کہ مسلم شریف دے وچ ایک حدیث پڑھی ہے کہ مسلم شریف دے وچ حدیث ایک پڑھی سی کہ صحابی دا اور ایک یہودی دا جھگڑا ہویا. یہودی کہندا سی حضرت موسیٰ دا درجہ زیادہ نبی تے صحابی کہندے نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وہ جھگڑا ہویا تے وہ تھپڑ ماریا تے پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گئے تے آپ نے پوچھا بھی تو انہوں تھپڑ کیوں مارا کہ تو کس طرح جاننا کہ میرا درجہ زیادہ تے جس لئے قیامت دے روز میں بیٹھا ہوں گا تے عرش دے سائے دے تھلے ستون دے نال حضرت موسیٰ کھڑے ہون گے تے پھر او دے وچ فرمایا کہ اگر تسی میرا مقابلہ کسی دے نال کرو گے تے او دے وچ لازمی ہے کہ میری برتری ثابت ہوئے گی اور دوسرے نبی دی کمتری ثابت ہوئے گی. جن نے کسی نو کمتر بنایا وہ تے جہنم لازم ہو گیا. تو یہ دیکھو اسی عام طور دے اتنے اسی کہنے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا درجہ فلانے نو وڈا فلانے نبی دا فلانے نو وڈا. تسی ہنے فرما رہے سی بھی اہل دے بیعت دے وچ تے سارے جڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اگر مقابلے چ رکھیا جاوے تے انہاں دا درجہ کچھ نہیں تو پھر یہ گناہ گار نہیں ہوتا جہنم لازم نہیں ہوندا جی. میں تے اپنی گل انبیاء علیہ السلام دا کوئی ذکر نہیں پچھلے انبیاء دا کوئی قابل آیا کہ نہیں وہ تو گل جڑی مسلم شریف دی ہو جاؤ گی. میں جی ہن تقریر ہوئی یہ جڑا نا رسول اللہ دے اہل بیت یا صحابہ ازواج دی گل ہوندی پچھلے انبیاء دا کوئی تذکرہ نہیں آیا نہیں آیا. جڑی بھائی انہوں نے گل کی نا کہ صحیح مسلم دوسری کتاباں دی ہے کہ یہودی سی تو بازار چنے آخیا بے اس اللہ دی قسم ہے جن نے موسیٰ علیہ السلام سارے انسانوں تو اعلیٰ بنایا تو مسلمان نے تھپڑ ماریا انہیں آخیا نہیں اللہ نے رسول اللہ نے سب سے افضل بنایا. تو قصہ حضور علیہ السلام کو گیا تو نبی علیہ السلام نے آخیا بھی موسیٰ علیہ السلام جڑے انہوں کا درجہ کہ قیامت دن سب بے ہوش ہو جانے سب تو پہلا میں ہوش چاہنا میں ہوش چاہ کے دیکھنا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش دا پایا پکڑ کے کھڑے ہونے میرے تو پہلا یہ مینوں نہیں علم دیتا گیا کہ انہوں نے بے ہوشی نہیں ہونا یا ہوش میرے تو پہلا آ جانا. یہ صحیح بخاری سب مسلم ہے گا کہ ہوش پہلے ہی آئے ہونے ہیں. یہ مینوں نہیں دسیا گیا کہ انہوں بے ہوش ہی نہیں ہونا یا ہوش پہلا آ جائے. حضور نے فرمایا یہ جڑا ہے نا کہ رسولہ انہوں تو بہتر نہیں یہ نہیں میرے بھائی گل نکلتی گل نوں سمجھنا چاہیے. ہر شہزاد علیحدہ مقام ہوں جڑا نا کہ نبیاں دے اندر بھی فرق ہے وہ تو قرآن مجید چاہتا تلک رسول فضلنا بعض امرا بعض رسولوں نے ایک دوسرے تے اللہ نے فضیلت دیتی ہے کوئی چھوٹا کوئی اس تو اعلیٰ کوئی یہ گل جڑی پکی ہے نا یہ شک شبہ کوئی نہیں. اللہ نے کسی نے کوئی چیز دیتی کسی نے کوئی. رسول کریم علیہ السلام نے اسے صحیح مسلم سے فرمایا انا سید ولد آدم کہ میں اولاد آدم دا سردار ہاں. جن قیامت حمد دا جھنڈا میرے ہاتھ ہونا آدم اور تو سوا جن وہ تھلے ہونے میں علم بردار ہونا. جتوں تک حقیقت دے بیان دا تعلق ہے نا کہ رسول اللہ سارا تو اعلیٰ یہ آپ نے کدی نہیں چھپایا دسیا. ایک کیا
کہ کوئی ضرورت نہیں مقابلہ کر کے انہوں گراؤنا، جویں ساڈے شاعراں نے موسیٰ کی ہے، موسیٰ بے ہوش ہو گیا حضور رب نو ویکھ کے بے ہوش نہیں، یہ بہودہ گل ہے، یہ توہین دا پہلو نہیں کرتا۔ تخیر اور تقابل جو ہے مقابلے لیا کے گراؤنا یہ بیدبی چاہ جاتا۔ میں آکھاں کہ بٹو صاحب بڑے عالم اپنی جگہ جنا آکھاں فلانا جڑا ہوئے سامنے کچھ بھی نہیں، یہ خام خواہ ایک برا انداز ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے تد کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کتے کٹیا انہاں دی بھی شان ہے، وہ صرف دسن لئی کہ لوگ جڑا لا تخیرونی کہ جڑا نا اینوں گراؤنا دوجے نوں بڑھاؤنا یہ نہ کم کریا کرن، یہ ناجائز ہے۔ باقی اگر کبھی ضرورت پی گئی کسی نے پوچھا کہ نبیاں چوں کون افضل ہے، حضور نے بار بار فرمایا کہ میں افضل، سارے تو اعلیٰ درجہ مینوں خدا نے دیتا۔ ہن گل کرو جدوں تحقیر دی نیت نہ کوئی کروں گا، شاعری نثر جویں آندے موسیٰ اور عیسیٰ جڑے انہاں نے جو کوئی سی وہ سارا کلیاں حضور کو ہے گا، اتنا جڑا تقابل ہے جے انہاں نوں گراؤن دی کوشش کیتی جائے دین نہیں من، وہ بھی اللہ دے بھیجے ہویا بالکل اعلیٰ تو اعلیٰ۔ باقی اگر یہ معاملہ آ جائے تسی اپنا عقیدہ دسو بے رسول اللہ باقی انبیاء نے افضل کی نہیں، وہ قرآن حدیث صاف دستے کہ افضل۔ غدیر قوم والی روایت نا مدینہ الرحم علی باب و علم کا شہر کے اسناد کے بارے بھائی غدیر قوم والی روایت سے کوئی گل اے میرے بھرا نے جس نے لکھا کہ وہ غدیر قوم دا خطبہ جڑا میں دسیا وہ جو گل ہے کہ میں دو عظیم چیزاں چھڈ چلیا اور نال یہ ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا، جو میرے نال محبت کردا اس تے لازم ہے کرینا محبت رکھے۔ حضرت عمر جیسے بندے نے اٹھ کے مبارک دیتی کہ علی مبارک ہے کہ آج تو جے وڑا بھی کلمہ گو قیامت تک ہونا مرد مومن عورت انہوں دا مولا بن گیا محبوب، جو ایمان ہوگا تیرے نام محبت۔ اے حدیث نہیں اس موقع سے فرمائی، اے ہور لکھی جاندی ہے کہ آپ نے فرمایا میں علم دا شہر ہاں تے علی دا دروازہ، یہ صحیح نہیں، یہ سند بہت کمزور ہے، یہ ضعیف روایت ہے، وہ دو ٹھیک ہے۔ تارکن فیکم ثقلین من کنت مولا فعلی مولا۔ جی اے کی حافظ زبیر صاحب بھی لکھیا میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھیوں مخالفوں کو فرد مارا یا نہیں، یہ خود ہی شہید ہوتے رہے۔ نہیں آپ سب جنگ ہوئی پوری جن انہاں کو مارے گئے اپنی تعداد تو زیادہ مارے نا، پہلا جب تک مبارزہ سی ایک آਉਂਦਾ سی میدان سے لائی گیا سارے۔ وہ پھر عمر بن سعد نے آخیا کیوں مرن سے تلے جاتا، انہوں پتہ بھی یہ جانا تڑی چ لے کے بیٹھے ہیں، یہ تو مرن نہیں آئے ہوئے، انہوں نے کوئی نشہ میدان تو ادھا باری باری جا کے کیوں مرنا، جنگے ملغوبہ کرو سارے حملہ کر دیو۔ اور جو رش کر دیتا پھر تھوڑے جا ساتھی سے وہ شہید ہو گئے، پہلا نہیں چھڈیا جڑا آیا مقابلے وہ ساری تفصیل جڑیاں کتاباں انہوں نے کھول کے دسے، ایک نے نبیڑے آتا ہے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب ذرا بدعت کے متعلق تھوڑا سا بتائیں، اور بدعت کی چاہیے تو بچہ یہ سی جڑی گل ہوئی سی یہ بارے چ سوال ہوندے، باقی بدعت کے بارے چ تسی پوچھ لے، ہن پوچھ لو کی وہ کھول کے دسو۔ جی بدعت کی کوئی اقسام ہے؟ کہتے ہیں کوئی بدعت ہوتی ہے بدعت حسنہ اور بدعت ضلالہ۔ اصل میں بات یہ بچہ کہ جن علماء نے بدعت کا لغوی معنی لیا، ایک معنی ہوتا ہے لغت میں، جیسے صلاۃ کا معنی عربی زبان میں لغت میں صرف دعا ہے، مگر ہوں اب شریعت میں یہ نماز کے معنی میں بولا جاتا ہے، رکوع سجدے وغیرہ شامل، تو لغت میں بدعت ہے ہر نئی چیز، بے شک وہ اچھی ہو یا بری ہو وہ کہلاتی ہے بدعت، دنیا کی ہو یا دین کی ہو۔ اس لحاظ سے جنہوں نے سوچا نا انہوں نے کو دو قسمیں کرنی پڑی کہ اگر وہ دنیا کی چیز ہے ثواب عذاب کی بات نہیں، مثلا سپیکر اب میں استعمال کر رہا ہوں، اینک لگا رہا ہوں، ہوائی جہاز میں سوار ہوتا ہوں، یہ کوئی کافر مومن یہ سمجھ کر نہیں سوار ہوتا کہ جہاز میں سفر میں اتنا ثواب ہے، گاڑی پر اس سے کم ہے، یہ ثواب عذاب کی چیزیں نہیں، اس کو کہا جاتا ہے ارتفاقات کہ زندگی گزارنے کے لیے صورتیں، اور ان کی علامت یہ ہے کہ یہ مسلمان بھی استعمال کرتے ہیں کافر بھی کرتے ہیں۔ اگر یہ بات ہو کافر کیوں شریک ہو، جو یہ سمجھنا کہ ہر نئی چیز، ان کو یہ فرق کرنا پڑا کہ اگر وہ نئی چیز دنیا سے تعلق رکھتی ہے دین کی نہیں، وہ ہوگی بدعت حسنہ، یہ گاڑیاں ٹریکٹر وغیرہ۔ اس لیے جو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب تو محنت کیوں استعمال، وہ نہیں سمجھتے کہ اس کو ثواب کے لیے سمجھے، یہ کافر بھی لگا رہا میں بھی لگا رہا۔ جب آئے گی بات کہ درود شریف پڑھو، کھانے پر ختم پڑھو، سکھ ہندو آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے، یہ آپ کرتے ہیں ثواب کے لیے کہ اللہ خوش ہوتا ہے رسول خوش ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اقترابات کہ یہ دنیاوی دھندے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ثواب کے کام۔ جنہوں نے یہ مراد لی کہ صرف دین میں بدعت ہوتی ہے، من احدث فی امرنا ھذا، حضور نے محض احدث نہیں فرمایا، فی امرنا ھذا، ہمارے اس کام میں دین میں نہیں نکالی، وہ تو پھر بیٹا ایک ہی قسم کرتے ہیں کہ دین میں نئی بات جو ہوگی ثواب عذاب کی وہ بدعت ہوگی اور بدعت ضلالت ہی ہوگی۔ اور اگر بدعت لغت والی کہ نئی
بے شک دنیا کی ہو یا دین کی، پھر دو قسمیں کرنی پڑیں گی کہ اگر وہ دنیا کی چیزیں ہیں، نئی ہیں، حضور کے بعد نکلی ہیں ایجادیں، اس وقت تلوار اور تیر تھا، بیٹم بم، تو یہ بدعت پھر حسنہ بن جائے گی۔ یہ فرق کرنا پڑے، بات دونوں کی ایک ہی ہے۔ جو پہلے ہی بدعت کا دائرہ تنگ کرتے ہیں کہ دین میں جو بات نکالی جائے بدعت، ان کو تو دو شاخیں نہیں کرنی پڑتی، وہ بدعت ضلالت ہی کہتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ دین ہو، دنیا، نئی بات جو حضور کے بعد نکلی وہ بدعت، ان کو پھر فرق کرنا پڑتا ہے کہ اگر وہ دنیا کی چیزیں ہیں تو وہ حسنہ ہے، اگر وہ دین کی ہیں تو ضلالت ہی۔ بات وہیں آ جاتی ہے کہ دین میں ہوگی تو دونوں گروہ مانتے ہیں کہ وہ ضلالت ہی ہو۔ اب کوئی مثال دیں نا، مسئلہ واضح ہو جائے۔ نشانی یہی سمجھیں کہ جو کافر مسلمان دونوں اس کام میں شریک ہوتے ہیں وہ دنیاوی دندے ہیں، اس میں نئی باتیں روز نکلتی رہیں، کوئی بات نہیں۔ جب بات آئے گی کہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے، جنت ملتی ہے، وہاں دیکھیں گے کہ یہ اگر حضور نے نہیں بتائی، حدیث میں نہیں آئی تو کیوں نہیں نکالتے۔